نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے، اولاً تو سب سے پہلے تمام سامعین و حاضرین کو ماہ ربیع النور شریف بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین اس بابرکت مہینے کی ہم سب کو برکتیں، رحمتیں اور اس میں آنے والے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت باران کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی حضور علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزرے۔ اللہ رب العالمین ایسی زندگی کی بہاریں عطا فرمائے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار کو جب ہم دیکھتے تو ہر اعتبار سے آپ کے اگر بچپن کو دیکھتے ہیں، بچپن تو بچپن رہا، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش سے پہلے کے جو واقعات جو خرق عادت ہوئے ہیں، سورہ فیل میں رب العالمین فرماتا ہے ابرہہ کا واقعہ جو ہے وہ ہاتھیوں کا جو کعبے کو مسمار کرنے کی غرض سے کعبۃ اللہ شریف کی طرف بڑھتا ہے، حالانکہ آپ اپنے ابھی بطن مادر کے اندر ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ اللہ نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کیا؟ حضور والدہ کے بطن میں ہیں، رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ نے نہ دیکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور کی ولادت کے معاملات دیکھ لیجئے، آپ کی والدہ تک فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا نور دیکھا کہ بصرہ کے محلات روشن ہو گئے اور کہ ستارے اتنے میرے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا کہ ابھی میرے جھولی میں گر جائیں گے، اس آمنہ کے لال کے نور۔ پھر آپ کے بچپن کے ادائیں ہم دیکھتے ہیں، ولادت کے بعد کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو پہلا سفر اس کو دیکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کا مطلب یہ کہ جوانی کا عالم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت فرمانا ہے، مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمانا ہے، پھر مدینہ منورہ ہجرت کرنا ہے، پھر وہاں پر مطلب یہ کہ فہم و تفہیم کے ساتھ، یہ سلوے کے ساتھ، پھر جنگ و جدال کے ساتھ جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں تو ولادت باسعادت سے لے کے حضور علیہ السلام کی دنیا میں وفات ظاہری تک، بلکہ وفات ظاہری کے بعد بھی اگر مسلم شریف کی روایت دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا آنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے، حضور علیہ السلام کا اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانا بھی ہمارے لیے رحمت ہے کہ حضور جا کر امت کے لیے رب العالمین کو منائیں گے، اللہ رب العالمین کو، امت کے رب کو راضی فرمائیں گے، ہمارے گناہوں کے عوض اللہ رب العالمین رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے، عرضیاں پیش کریں گے۔ لیکن اسی زندگی کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات والا تبارک و جو خوبصورت پہلو جس پر یقیناً ہر ایک عاشق رسول کی، میلاد رسول منانے والوں کی، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی عکس بندی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیرت میں باکمال بنایا، بے مثل اور بے مثال بنایا، افضل و اعلیٰ اور ممتاز بنایا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے جمال میں بھی حضور علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں باعتبار حسن کے بھی، خوبصورتی کے بھی، جمال میں بھی اللہ رب العالمین نے تمام سے ممتاز اور اعلیٰ بنایا۔ اگر میں اس کو چھوٹی سی بات کہہ کر میں آگے اگر چلنا چاہوں، آج انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شمائل، حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے، کس طریقے سے آنکھیں کیسے تھیں، ہاتھ کیسے تھے، سینہ مبارک کیسا تھا، پاؤں کیسے تھے، انشاءاللہ اس پر یہ ہماری گفتگو کا عنوان رکھا گیا ہے۔ لیکن اگر میں حضور علیہ السلام کے حسن کی بات کروں نا تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جب اس مخلوق کو تخلیق فرمایا نا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نور سے مطلب یہ کہ سب کو تخلیق فرمایا، حضور علیہ السلام کے نور کو، لیکن اس نور کے بھی اللہ رب العالمین نے دو ٹکڑے کی۔ اچھا، ایک ٹکڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے حیوان، نباتات، شجرات، جمادات، کائنات، مطلب یہ کہ جتنی اچھی ہم جگہیں دیکھتے ہیں، وزٹ کے طور پر جاتے ہیں، گھومنے کے طور پر وادیاں دیکھتے ہیں، کشمیر جیسی جنت کو دیکھتے ہیں، خوبصورت رنگین فضائیں، ہوائیں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے اسی نور سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو حسن دیا، موسیٰ کو حسن دیا، عیسیٰ کو حسن دیا، العزم رسول کو دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے باحسن، یوسف علیہ السلام بھی اس حسن ہی کے حصے دار ہے۔ اللہ رب العالمین اس اپنے حسن کے جو تو اللہ نے اپنے حصے کے مثال کے طور پر دو ٹکڑے کیے، اس میں سے ایک ٹکڑے سے پوری کائنات جس میں انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، الغرس ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنے بھی یہ سب کو اللہ نے حسن عنایت فرمایا۔ اور پھر وہ جو ایک ٹکڑا تھا، علماء فرماتے ہیں، بلکہ بڑی خوبصورت مزید آپ نے بات فرمائی کہ اگر اس ٹکڑے کے بھی 100 حصے کیے جائیں
تو اس میں سے ایک حصے سے پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے حسن عطا فرمایا، اور اس کے 99 ٹکڑوں کو جو حسن ہے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یعنی کہ اللہ نے اپنے نور کے، بعض کہتے ہیں 2 ٹکڑے کے، بعد فرماتے ہیں 100 ٹکڑے کیے ہیں، اور اس کے ایک ٹکڑے میں سے پوری کائنات کو جو ہے حسن بانٹا ہے، اور اس کے 99 ٹکڑوں کا جو حسن ہے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو نہ، بلکہ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری رب العالمین کہتے ہیں جو سیرت ہے، جو مجھ کو رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے کثیر پردے رکھے ہیں، ہزاروں پردے رکھے ہیں میرے، یعنی کہ میرے حسن کو اللہ رب العالمین نے اس نے چھپا کر رکھا ہے، اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو لوگ جو ہے نا میرا دیدار نہ کر سکیں۔ آئیے حضور علیہ السلام کے مبارک جسم منور آپ کے شمائل اور خصائل پر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ کسی مداح نے تو بڑا خوبصورت کہا ہے، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا یخلق، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا نہیں فرمایا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پیدا بھی نہیں فرمایا۔ اگر یہ شعر کو دیکھیں تو یہ بھی حضور علیہ السلام کے دربار شاعر حضرت حسان بن ثابت کہ جو حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں حضور علیہ السلام کو دیکھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے نا بڑی جو ہے نا مطلب خوبصورت اور نگاہ بینی سے جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک شخص کو اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ السلام کی قصیدہ حمزیہ میں جمال نبوت کی بے مثال شان کو بیان فرمایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، اور پھر کیا خوبصورت جملے ہیں آپ سنیے نا، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، اور دیکھتی بھی کیسے جب کسی ماں نے آپ سے جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا ہے، خلقت مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب ہر نقص سے جو نا پاک پیدا فرمایا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے جیسا آپ کی چاہت تھی۔ یہ رب العالمین کا حضور علیہ السلام پر اتنا خوبصورت احسان اللہ نے ایسا پیدا فرمایا، بلکہ امام عشق و محبت سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، یا رسول اللہ آپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ رب العالمین نے کیا حسن عنایت فرمایا ہے۔ آئیے اب اس کا انشاءاللہ جلیل ہم باعتبار کتاب کی روشنی کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، حضور کا جسم منور کیسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جسم اقدس کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ آپ کے مقدس بدن کو چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو، اتنا نرم اتنا نازک، اور ایسا محسوس ہوتا تھا، رنگت اس کی سفید تھی۔ اچھا سفیدی کے اندر بھی دیکھیں، یہ آپ جو میرے دوست احباب ہیں وہ جانتے ہیں، سفیدی کے اندر بھی بہت زیادہ سفیدی ہو نا وہ دل کی طبیعت پر جو نا گرا گزر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سفیدی کے اندر سرخی مائل ہو، سبحان اللہ کیا مبارک حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین حسین۔ علماء فرماتے ہیں سفیدی کے اندر جو سرخی مائل ہوتی ہے اللہ نے اس طرح اپنے محبوب علیہ السلام کو حسین نافع، بلکہ آپ کا جسم مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیبا اور حریر یہ ریشم کے کپڑوں کے اعتبار میں استعمال کیے جاتے، فرماتے ہیں دیبا اور حریر کے ریشم کے کپڑوں سے بھی زیادہ نازک اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم کو بنایا تھا، اور آپ کے جسم کے اندر کیا مبارک خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام استراحت آرام کے لیے آتے ہیں نا تو میں ایک چمڑے کا گدا یا بستر آپ کہہ سکتے ہیں وہ بچھا دیتی، جب حضور علیہ السلام اس پر آرام فرما کر اٹھ جاتے تو جو پسینہ ہوتا حضور علیہ السلام کا میں اس کو اٹھا کر اپنے عطر کی جو شیشی ہے، دیکھیں یہ بھی تو انداز ہے، یہ کس نے سکھایا ہے صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز؟ کیا آپ نے کسی بادشاہ کو کسی پیر کو کسی بھی محبت کرنے والے کو اس انداز کی روشنی میں بھی دیکھا ہوگا؟ وہ بخاری کے اندر یہاں تک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے حضور وضو فرماتے تھے اور ہم حضور کے وہ پانی سے جو حضور جو پانی استعمال کرتے تھے، جو بچا ہوا پانی جو گرتا تھا آپ کے اعضاء سے، آپ کے اعضاء سے لگ کر نیچے زمین پر، ان کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اپنے چہروں پر اپنے سروں پر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد والے جو پیچھے والے صحابی جو پانی کو نہیں پا سکتے تھے وہ فرماتے تھے کہ تم نے ہاتھ
لگایا تھا اس پانی سے، فرمایا اپنی ہاتھوں پہ لے کر، یہ کون، کنہوں نے حضور صحابہ کو یہ عشق کے ان انداز نرالے ہوتے ہیں، عشق کے اندر بسا ہوگا شریعت کے دائرے میں۔ جی ہاں، صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہر عمل شریعت کے موافق تھا، شریعت کے مطلب یہ کہ حدود کو پھیلانگنے کے بعد نہیں تھا، شریعت کے مطابق۔ الغرض آپ فرماتی ہیں کہ میں اس پر بچھا دیتی، حضور علیہ السلام دوپہر میں قیلولہ فرماتے، اور حضور علیہ السلام کا جسم اطہر کا جو پسینہ ہوتا، جو اس کیا نام ہے بستر میں رہ جاتا، تو میں اس کو اپنی عطر کے شیشے میں ڈال لیتی، اس کی عطر میں شیشے میں ڈال لی تھی، اور میری عطر سے زیادہ اللہ نے حضور کے پسینے کو معطر بنایا تھا اور منور بنایا تھا۔ اور بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا، آپ فرماتے ہیں میں نے وصیت کی تھی میں نے اپنی والدہ کو کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور میرے کفن میں وہی خوشبو لگائیے جس میں حضور علیہ السلام کا جسم اطہر کا پسینہ جو نہ ملا ہوا تھا۔ یہ بھی تو دیکھیں بزرگان دین کے جو تبرکات ہیں، ان کی وصیت کرنا، یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے جو بخاری شریف کے سایہ۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کا سایہ نہیں تھا۔ جی ہاں، اس میں علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمایا، حضور علیہ السلام نے خود اپنے لیے ایک دعا فرمائی، اس میں فرمایا آخری کے جو دعا کے الفاظ ہیں وَجْعَلْنِي لَهُ نُورًا، اے اللہ میرے کو سراپا نور بنا دے۔ اور جو نور ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے خصائص میں امام ابن سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ نور تھے، آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، اور وہ حضور کی وہی دعا تھی وَجْعَلْنِي نُورًا، یا اللہ مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ بلکہ بڑی خوبصورت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سایہ ہر شے لطیف است و سایہ مانا چہ دراست۔ آپ فرماتے ہیں ہر شے کا سایہ نا اس سے لطیف ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، ہر شے کا سایہ اس سے لطیف ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ سے زیادہ لطیف کوئی شے ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ وہ بڑی خوبصورت کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتا، کیا فرمایا؟ حسینہ جمیلہ دے منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا، یعنی کہ حضور علیہ السلام کے جسم منور کا اللہ رب العالمین نے سایہ نہیں بنایا تھا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کے مبارک شانوں کے درمیان، دو کندھوں کے درمیان سرخی بمائل کبوتری کے انڈے کی مثل ابھری ہوئی ایک شان نبوت تھی، یعنی کہ مہر نبوت تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم منور پر جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے پنچ فرمایا ہوا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شادوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی، یہ بظاہر سرخی مبائل اور گوشت سے ابھری ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور کے دونوں شانوں یعنی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتری کے انڈے کی مقدار سرخ اور ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ اچھا، علماء فرماتے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ ارے حضور کا بدن تو بدن، حضور کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی، مچھر یا جوئیں نہیں پائی گئیں تھیں۔ اب آپ علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ مکھی، مچھر وغیرہ یہ وہاں ہوتی ہیں جہاں گندگی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے سے آپ کی آل کو گندگی سے محفوظ رکھا ہے، ناپاکی سے۔ خود قرآن فرماتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے گھر سے ناپاکی کو، وہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ آپ کے گھر سے ناپاکی کو دور فرما دے۔ تو جس کے وجہ سے اللہ مطلب ان کے گھر والوں کو، ان کے اصحاب کو اور ہم جیسے مسلمانوں کو کفر و جہالت کی ناپاکی سے نکال کر اپنی پہچان، اپنی پاکی والا دین، اپنے پاک یعنی ہونے، رب کے ہونے کا، پاک خدا کی رب معرفت عطا فرما دے، تو اس پر کیسے کوئی مکھی اور مچھر اور جوئیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کو مبارک قد، بہت ساری روایتیں ہیں جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کا جو مقدس قد تھا، آپ کا جو قد مبارک تھا، نہ بہت زیادہ طویل القامت تھے، بہت زیادہ لمبے تھے، اور نہ بہت زیادہ آپ چھوٹے تھے، نہ ہی زیادہ طویل القامت، نہ ہی زیادہ درمیانہ قد تھا آپ کا، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نبوت کا شان معجزہ ایسا تھا کہ اگر آپ ہزاروں کے مجمع بھی ہوں تو آپ کا سر مبارک لمبے قد والوں سے بھی بڑھ کر نظر آیا کرتا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان مبارک تھی، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ درمیانے قد کے تھے۔ سر اقدس
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حلیہ مبارک میں فرماتے ہیں کہ زخم الرأس کے لفظ ہیں کہ آپ علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا وہ بڑا تھا، شاندار تھا اور وجی تھا۔ مقدس بال اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے وہ گھنگرالے بھی نہیں تھے اور بالکل اسٹریٹ یعنی کہ سیدھے، بلکہ درمیانے میں تھے حضور علیہ السلام کے جو مبارک بال تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی 3 ادائیں ہمیں روایتوں سے ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے بالوں کو یا تو کانوں کی لاختہ رکھا ہوا تھا، یا پھر اتنے لمبے کہ حضور علیہ السلام کے بال مبارک آپ کے شانوں سے ٹکراتے تھے۔ جی ہاں، مرد کے لیے شانوں سے نیچے، کندھوں سے نیچے بال رکھنا یہ حرام ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر حضور سے حج فرمائے تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو اپنی زندگی مبارکہ کو گزارا ہے تو حضور علیہ السلام نے اپنے بالوں کو ترشوا لیا، یعنی چھوٹے بال حضور علیہ السلام نے کرا۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں چاہتا ہوں سکھاتا چلوں۔ اگر آپ بڑے بال یا چھوٹے بال بھی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں جو چیز انسان رکھتا ہے اس کے لیے اس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اگر بال ہیں تو اس میں تیل بھی لگانا ہے، اس میں کنگھی بھی کرنی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے تیل لگایا کرتے تھے، کبھی کبھار آپ کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے، اور بیچ کی مانگ حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ نکالا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا رخ انور، چہرے مبارک اتنا مقدس تھا، علماء فرماتے ہیں کہ جو صدق دل سے دیکھ لیتا تھا، یا اللہ جس پر اپنا کرم فرما دیتا تھا، وہ جب حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، کیونکہ حضور کا چہرہ نہیں بلکہ جمال الہی کا عکس تھا، اس کا آئینہ تھا، اس کی تجلیات کا مظہر تھا، جس کو اللہ چاہتا جب حضور کا چہرہ دیکھتا۔ بسا اوقات یہاں تک روایت بہت سارے ایسے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو جب تک دیکھا نہیں تھا نا تو آپ سے بڑا بغض رکھتا تھا، اور آپ کا چہرہ کائنات میں سب سے زیادہ مبغوض شخص معاذ اللہ میں سمجھتا تھا، لیکن جب آپ کے چہرے کو دیکھا، بلکہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، حضور مکے سے مدینے تشریف لے کر آتے ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دین اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، توریت کا علم رکھنے والے ہیں۔ اب تمام کے تمام کفار بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایک شخص انتخاب کرتے ہیں، وہ جائے گا حضور علیہ السلام کا اور ان کے پاس جا کر کچھ سوالات رکھے گا ہمارے دین کے متعلق، اگر ان کو لاجواب کر دے تو ہمارا دین غالب ہو جائے گا، اور لاجواب نہیں بھی کرے تو ایک بندہ تو گیا تھا، اس کے شکست ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن سلام کا انتخاب کیا گیا، یہودوں کے بہت بڑے عالم ہیں، جوان ہیں، خوبرو ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رستے کے اندر میں نے کم و بیش 100 سے زیادہ سوال ترتیب دے دی، یہ بھی حضور سے پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا۔ جب میں گیا نا تو دیکھا خدمت گزاروں کی، حضور کے چاہنے والوں کی، صحابہ کی لائن لگی ہوئی تھی، اور ایک ایک کر کے حضور سے ملتے۔ تو حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں اس چیز کا درس دے رہے تھے، اے میرے صحابہ ہوں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، جو تمہیں ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم پر جو ہے نا مطلب یہ کہ اگر ظلم کرنا چاہے تو تم اس کے ساتھ عفو والا معاملہ کرو۔ فرماتے جب میری باری آئی نا تو بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ سودا خریدنے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 100 ترتیب دے دی تھی کہ یہ بھی سوال کروں گا، لیکن جیسے ہی میری باری آئی اور میں نے جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے یہ کہا کہ یہ چہرہ تو جھوٹوں کا تو نہیں ہوا کرتا ہے، اور میں نے بے ساختہ فرمایا یار، حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام کس لیے آئے ہو؟ حضور کا جب چہرہ دیکھا نا تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو چہرہ تھا نا، الگ الگ طریقے سے صحابہ نے حضور کے چہرے کے بارے میں، کوئی فرماتا ہے جابر بن سمورہ یا رسول اللہ میں نے رات کی تاریکی میں آپ کے چہرے کو دیکھا، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی آپ کو دیکھتا ہوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند کی مصطفیٰ کے چہرے کے آگے کیا اوقات ہے، آمنہ کا چہرہ چمکدار ہے، آمنہ کا چہرہ جو ہے نا مطلب نور سے منور ہے۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں حضور کا چہرہ تو تلوار کی مانند تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نئی تلوار کو جب میان سے نکالا جاتا ہے کس طرح وہ چمکدار ہوتی ہے، کیسی چمک رہی ہوتی ہے، کیسا اس کے اندر انسان کو اپنا عکس، تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا تھا۔ بعض فرماتے ہیں نہیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ ایسا تھا کہ دن میں ایسا لگتا تھا جیسے جو نا سورج اس میں تیر رہا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرے مبارک کو نور عطا فرمایا تھا۔ اگر حضور علیہ السلام کی آبرو کی بات کریں، حضور کی بھووں کی بات کریں تو علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو بھویں تھی وہ دراز تھی اور گھنے بال والی تھی، اور حضور علیہ السلام کو جو دور سے دیکھتا وہ اس کو ایسا لگتا کہ شاید بھووں کے درمیان میں گیپ ہے۔ وہ بلکہ حضرت اویس بن قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا اس عاشق رسول کو،
حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، میرے صحابہ میری امت میں ایک شخص رہتا ہے، اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار ہے، اگر میری زندگی میں آ جائے تو فبیہا، اگر نہ میرے انتقال کے بعد تم اس سے جا کر ملنا اور میری امت کے لیے اس کو دعا کا کہنا۔ کیا فرما رہے ہیں حضور کا وہ عاشق رسول جو مجھ سے مل نہیں سکا ہے، وہ آیا تھا لیکن میرے سے مل نہ سکا، اتنی وقت مہلت لے کر آیا تھا کہ آئے اور مجھ کو پالے نہیں پا سکے تو پھر دوبارہ اپنی ماں کی خدمت پر چلا جائے، تو فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے ظاہری وصال فرما جاؤں تو اس سے جا کر میری امت کے لیے دعا کے لیے کہنا۔ آپ فرماتے ہیں جب جاتے ہیں نا حضرت عمر فاروق حضرت علی تو فرمانے لگے تم حضور علیہ السلام نے تم کو سلام بھیجا ہے اور اپنی امت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، آپ بڑا جو ہے نا غمزدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر اتنے غمزدہ ہوتے ہو تو جب حضور علیہ السلام حیات تھے تو ملنے کیوں نہیں آئے تھے؟ تو کیا خوبصورت جملہ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا مجھے ذرا بتاؤ ذرا حضور علیہ السلام کی بھویں کیسی تھیں، حضور علیہ السلام کی مبارک ابرو کیسے تھے؟ حضرت علی حضرت عمر فاروق اعظم جنہوں نے قریب سے رخ جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے، فرماتے ہیں ذرا پریشان ہو گئے، فرمانے یہ کیسی ہوتا ہے نا بس اوقات کچھ عاشق، یقیناً حضرت علی سے بڑھ کر حضور کا مبارک حلیہ مبارک بتانے والا کوئی نہیں ہو، عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی کا مقام مطلب اویس کرنی کے مقام سے بہت افضل اور اعلیٰ ہے، عمر فاروق اعظم کا مقام بہت افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن کچھ عشق کی باتیں ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں کیسی تھی حضور علیہ السلام مبارک ابرو محرب ابرو؟ فرماتے ہیں ہم دونوں خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ بھویں جو ہے نا ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی بھی مطلب یہ کہ گیپ نہیں ہے، لیکن جب قریب سے دیکھتا تھا تو دونوں بھووں کے درمیان ایک ابھرتی ہوئی رگ تھی، جو جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تھا تو اظہار جلال کے وقت، غضب کے وقت وہ رگ جو ہے نا حضور علیہ السلام کی جو ہے نا ابھر جایا کرتی تھی۔ کیا خوبصورت حضور علیہ السلام کی نورانی آنکھیں، علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھی، یعنی سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام کو جو دیدہ تھا وہ بہت زیادہ سیاہ تھا، اور آنکھیں دیدے کے برابر میں جو آنکھیں تھیں، جو ہمیں سفید وائٹنس جسے کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ وائٹ تھی، اور ساتھ میں لال لال رگیں جو ہے نا جب حضور غصہ فرمایا کرتے تھے تو حضور کی آنکھوں کی سرمگی اور آنکھوں کے دید کا کالا پن اور حضور علیہ السلام کی جو وائٹنس ہے اس کے ساتھ جو مطلب دراریں جاتی ہوئی رگیں وہ جو نا سامنے نظر آ جایا کرتی تھی۔ اور حضور علیہ السلام کا دیکھنا کیسا تھا؟ علماء فرماتے ہیں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، آسمان ہو یا زمین ہو، حضور علیہ السلام کو یکساں دکھائی دیا کرتا تھا۔ بلکہ خود حضور علیہ السلام سے روایتوں میں آتا حضور فرماتے انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، یعنی کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی جو چشمان مبارک تھی قدرتی طور پر سرمگی تھی، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ، اور آنکھ کی سفیدی خوب سفیدی تھی، اور جن میں باریک سرخ ڈورے جو ہے نا وہ جا رہے تھے۔ بلکہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کے لیے بھی کہ پلک جو ہے نا گھنی رہیں، اور اگر بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلکیں ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کا چاہے عصمت نامی سرما حضور علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے اپنی آنکھوں کے لیے، تو اگر ہم بھی استعمال فرمائیں گے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ آنکھوں کو روشن، تیز اور تمہاری پلک کو اگاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے جو ہے نا یہ مبارک ابرو کے بارے میں علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی بین مبارک، ناک مبارک، حضور علیہ السلام کی نام مبارک دراز تھی اور اس پر نور چمکا کرتا تھا۔ اچھا جو عشق کی آنکھوں سے دیکھے تو پتہ تھا حضور علیہ السلام کی مبارک جو ناک ہے وہ درمیانی تھی، ابری ہوئی تھی، درمیانی تھی، اس پر نور چمکتا تھا، تو جس کو نور دکھائی نہ دے وہ سمجھتا تھا حضور علیہ السلام کی ناک مبارک وہ طویل ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کی متبرک ناک خوبصورت، دراز اور بلند تھی جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی ناک مبارک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتا تھا جو آپ کی مقدس ناک پر جو ہے جلوہ فگن تھا۔ اگر حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک دیکھیں تو حضرت ہند بن ابی حالہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ واسع الجبین، حضور علیہ السلام کی جو مقدس پیشانی تھی کشادہ تھی اور چوڑی تھی، قدرتی طور پر ایک نورانی نور حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں وہ چمکا کرتا تھا۔ اور آپ کے گوشے مبارک یعنی آنکھوں کی جو کان مبارک ہیں، علماء فرماتے ہیں وہ ایسے تھے کہ حضور علیہ السلام بیٹھے فرش پر ہوتے تھے اور عرش کی آوازوں کو سن لیا کرتے تھے۔
اللہ رب العالمین یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قوت گویائی، وہ بڑی خوبصورت بات امام عشق و محبت نے فرمائی. کیا فرمایا؟ دور و نزدیک کے کن سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ السلام کا دہن شریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت تھے علماء فرماتے ہیں وہ کشادہ تھے، وہ فراخ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو سامنے کے دندان تھے ان کے درمیان میں تھوڑی سی گیپ تھا، جسے کہتے ہیں تھوڑی سی جگہ خالی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کی تاریکی میں اگر مسکرا دیتے تھے تو نور آپ کے مبارک دندان کے درمیان سے نکلتا تھا. علماء فرماتے ہیں اس کی عکاسی کروے تو فرماتے ہیں کہ آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان ایک نور نکلتا تھا. جب کبھی اندھیرے میں آپ مسکرا دیتے تو دندان مبارک کی روشنی سے، چمک سے سارا جو ہے نا وہ وقت اور وہ محل اور وہ جگہ جو ہے نا وہ منور ہو جائے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں کچھ سی رہی تھی اور سیتے سیتے مجھ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ سوئی جو ہے نا وہ گر جاتی ہے. ابھی میں مطلب یہ کہ شچپنج بھی تھی کہ کس طریقے سے رات کے اندھیرے کے اندر دیا بجھا ہوا تھا تو میں کیسے اس سوئی کو جو ہے نا میں اٹھا سکوں گی. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما گئے. جب آئے وہ فرمایا کسی شیر نے جس وقت اماں عائشہ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی، حضور آئے مسکرائے سارا عالم روشن ہو گیا. جب آپ آئے تو فوراً حضور علیہ السلام کو جو مبارک گھر ہے، کاشانہ اقدس ہے، وہ نور سے منور ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ نے اسی وقت اس سوئی کو اٹھا لیا. زبان اقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس وحی الہی کی مظہر تھی. وہ زبان تھی کہ جس پر رب نے اپنا کلام نازل فرمایا. وہ زبان تھی جس پر حدیث قدسی یعنی کلام، یعنی کہ وہ الفاظ تو اللہ کے تھے لیکن جو ادائیگی تھی وہ مصطفیٰ کا، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی کہ الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے. قرآن تو اللہ کا ہے لیکن زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو زبان تو اللہ رب العالمین نے وہ مقدس زبان تھی کہ جس پر اللہ نے اپنے قرآن کریم کی آیات کو جو ہے نا وہ بڑی فصاحت اور بلاغت والی زبان اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو زبان عطا فرمائی. تو کسی نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے. یا رسول اللہ جب آپ کلام فرماتے ہیں نا، عرب کے بڑے بڑے فصحا بلغا آپ کے سامنے ایسے لگتے ہیں جیسے دبے لچے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کو وہ اللہ نے، حضور علیہ السلام کے اگر لعاب دہن کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کے اگر ہمارے یہاں جسے تھوک کہا جاتا ہے تو اس کو لعاب دہن کو اگر ہم دیکھیں نا تو حضور علیہ السلام کو مبارک تھوک زخمیوں کے لیے، بیماریوں کے لیے شفا یاب تھا اور زہروں کے لیے جو نا ترقیہ اعظم تھا. بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غار ثور کے اندر سانپ نے ڈس لیا تھا تو حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک دہن لگایا تو آپ فرماتے اسی وقت مجھے افاقہ ہو گیا اور قرار آ گیا. یہی وہ وقت تھا جب جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ یہ میں جھنڈا کل اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا. جب صبح کا وقت آیا حضرت عمر فاروق اعظم تو اس خواہش میں تھے کہ مجھے دیا جائے گا یہ علم جھنڈا، یہ جو مقدس جھنڈا ہے فتح یابی کا، مجھے حضور نے فرمایا حضرت علی کہاں ہیں؟ فرمایا حضور ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں میں در، فرمایا ان کو بلا کے لے کر. وہ آتے ہیں، حضور علی کیا ہو گیا؟ فرمایا حضور آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک دہن نکالتے ہیں، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں فوراً افاقہ ہو جاتا ہے، آنکھوں کا درد جاتا رہتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ مجھے تیز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دہن کو اللہ نے ایسی شفا یابی عطا فرمائی تھی. اگر حضور علیہ السلام کی آواز مبارک کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی احسن گفتگو فرمانے والے تھے. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو کہنا پڑتا ہے بھائی اللہ کے بندے تھوڑا آرام سے تو بول لو یار، بڑی تیز بولتے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہ حضور علیہ السلام کی آواز مبارک بڑے خوش الہان. اور حضور علیہ السلام جب اپنے زبانیں اور کچھ لفظ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نا حضور علیہ السلام کے منہ سے جو ہے نا پھول جڑ رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں انتہائی نرم گفتگو اور اتنا جوامع الکلم، بلکہ روایت کے اندر آیا ہے حضور علیہ السلام کلام فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص بآسانی حضور علیہ السلام کے لفظوں کو اور جملوں کو گر لیا کرتا. تو اسی طرح حضور علیہ السلام کی اگر گردن مبارک کو دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی گردن مبارک سیاہی کی طرح جو نا خوبصورت تھی اور صاف اور شفاف تھی اور چاند کی طرح جو نا چمکدار نظر آتی تھی. حضور علیہ السلام کے اگر مبارک دست کو دیکھیں، ہاتھوں کو اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی جو مقدس ہتھیلیاں تھیں وہ چوڑی تھیں اور گوشت سے پر تھیں،
کلائیاں جو ہے نا وہ لمبی تھیں اور بازو جو ہے نا وہ دراز تھے اور گوشت سے ابھرے ہوئے تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی تو کیا شان تھی، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور علیہ السلام سے مصافحہ کرتے تھے یا حضور جس سے مصافحہ کر لیتے تھے تو سارا دن وہ حضور کے مبارک جسم کی خوشبو کو اپنے اس ہاتھ میں، اس جسم کے حصے میں پایا کرتا تھا۔ بلکہ ایک صحابی رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک بار میں نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو حضور بچوں پر بڑی شفقت فرما، جو بچے راستے میں ملتے حضور ان کو اپنے دستے رحمت سے پھیرتے، ان کے چہرے پر، ان کے سر پر۔ فرماتے کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضور ان پر اپنے دستے شفقت پھیرنے لگے تو وہ مبارک دست جب حضور علیہ السلام اٹھا دے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سے تازہ انگوروں کا خوشہ لے کر آ جاتا۔ وہ مبارک دیکھ جو دنیا میں بیٹھ کر میرے محبوب اٹھا دیں تو جنت کے پھل کی طرف وہ چلا جاتا ہے، اور کتنے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پہ ایک مسلمان جاتا ہے، جانتا ہے جنت ہے کروڑوں فاصلے پر، حضور جب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جنت میں چلا جاتا ہے، اور اس سے جو ہے اللہ رب العالمین کی ایک نعمت تازہ انگوروں کا خوشہ حضور علیہ السلام لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ مبارک ہاتھ فرماتے ہیں اب بچوں کو وہ دست رحمت اور شفقت پھیر رہے تھے کہ میں بھی اس لائن میں لگ گیا، اور حضور نے اپنا دست رحمت میرے مبارک رخسار پر بھی پھیر دیا۔ فرماتے ہیں اس مبارک رخسار کی جو ٹھنڈک ہے وہ میں نے اپنے سینے میں محسوس کری، اور فرماتے ہیں پورا دن اس کی مبارک ہاتھ کی خوشبو سے میرا جو نا رخسار جو نا معطر رہا۔ یہ حضور علیہ السلام کے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے نا کہ عطر فروش جو صندوقچے میں جو اپنے عطر رکھتا ہے، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال کر میرے چہرے پر لگا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اتنا حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کا شکم اور سینہ مبارک دونوں برابر معتدل تھے۔ اچھا، یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں، کسی کا اگر سینہ اگر باہر ہو اور پیٹ اندر ہو تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، وہ بلڈر کی لینگویج میں تو اچھا لگ جائے گا، لیکن ہم اگر اس کو دنیا میں تو، اور کسی کا پیٹ باہر ہو اور سینہ اندر ہو جب بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا ہر عیوب سے، ہر نقائص سے، حضور علیہ السلام کا سینہ اور شکم یعنی کہ پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھے۔ علماء فرماتے ہیں، اور کیا نام ہے، حضور علیہ السلام کی جو مبارک گردن کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہاں سے لے کے جسے کہہ سکتے ہیں حضور کی چھاتی پہ، حضور علیہ السلام کی دونوں چھاتیوں پر، دونوں چھاتیوں کے درمیان جو سینہ ہے حضور علیہ السلام کی سینے مبارکہ سے، یعنی کہ آپ کی گردن مبارک کا جیسا اختتام، اور وہاں سے لے کر آپ کی مبارک ناف کے قریب تک ایک چھوٹی سی بالوں کی جو نا لکیر جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے پورے شکم پر اور سینے مبارکہ پر، کوئی چھاتی پر یا نیچے پیٹ پر بال نہیں تھا، صرف ایک مبارک لکیر جو چھاتیوں کے درمیان تھی اس میں حضور علیہ السلام کی جا رہی تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کا سینہ چوڑا تھا، سینے کے اوپر سے حصہ ناف تک مقدس بالوں کی ایک پتلی لکیر سی چلی گئی تھی، مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا۔ ہاں، شانوں پر اور کلائیوں پر قدرے بال حضور علیہ السلام کے تھے۔ پاؤں مبارک، حضور علیہ السلام کے جو پاؤں مبارک تھے وہ جو علماء فرماتے ہیں وہ چوڑے تھے، پر گوشت تھے، ایڑیوں میں کم گوشت تھا، اور حضور علیہ السلام کا جو تلوے تھے وہ جو اونچا، جو تلوہ جو تھا وہ اونچا تھا اور زمین پہ نہ لگتا تھا، اور پنڈلیاں وہ قدرے پتلی تھی اور صاف اور شفاف تھی۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام دوران وضو علماء نے فرمایا نا کہ احتیاطاً آدھی پنڈلی تک وضو کرنا یہ جو نا مستحب ہے۔ فرض تو یہی ہے کہ انسان جو نا پاؤں کے ٹخنوں تک جو نا اپنے اعضاء کو دے، لیکن آدھی پنڈلی تک دینا یہ مستحب ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے مبارک پنڈلی پر بال پانی ڈالا کرتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسا ہے نا وہ کسی ملائم چیز سے گزر رہا ہو پانی، اسی کی عکس فرماتے ہیں۔ پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا، ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام۔ اور حضور علیہ السلام جب چلتے تھے تو تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور نارمل انداز کے اندر، نہ بہت زیادہ تیز، لیکن حضور علیہ السلام کا مبارک جسم مبارک جب چلتا تھا، حضور علیہ السلام مبارک جب چلتے تو علماء بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام معتدل انداز میں چل رہے ہوتے، جبکہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ساتھ تیز تیز چلنا ہوتا تھا۔ حضور السلام جب بھی چلا کرتے تھے تو عاجزی کے ساتھ تھوڑا سا اپنے جسم مبارک کو جو ہے نا حضور علیہ السلام جھکا کر چلتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اگر لباس کی بات کریں آخری بات تو حضور علیہ السلام اکثر سوتی کا لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے، اون کتان کا لباس بھی حضور علیہ السلام نے زیبتن فرمایا ہے۔ پوشاک یا امتیازی لباس
پہننے کی پابندی نہیں فرماتے تھے، بلکہ جبہ ہو گیا، پیراہن ہو گیا، تہمد ہو گئی، حلہ ہو گیا، چادر ہو گئی، امامہ ہو گیا، ٹوپی ہو گئی، موزہ، ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ پائجامے کو حضور علیہ السلام نے پسند بھی فرمایا ہے، اور منی کے بازار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت آتا ہے کہ منی کے بازار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاجامہ خریدا بھی، لیکن اس کو پہننے کے بارے میں جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا۔ امام مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید، سبز، زعفرانی، سیاہ رنگ، بلکہ فتح مکہ کے دن جب مکہ فتح ہوا بڑی خوشی کا دن تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کا امامہ جو ہے نا وہ زیبتن فرمایا تھا۔ اللہ رب العالمین جو یہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شمائل کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس جسم منور کو ہم نے اپنے کتاب کے ذریعے سے اور کچھ علماء کے اقوال کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس اعضائے جسم بدنیہ کا صدقہ ہمارے اعضاء کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم منور کی، اللہ رب العالمین جس جگہ سے وہ گزرا ہے اس کی خاک کی برکتیں نصیب فرمائے، اور حضور کی احسن انداز میں تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ناظرین کرام، یہاں ایک بات یہ بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، ابھی جو ہے 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ 1400 سال جشن میں ہم نہیں تھے، اور 1600 سال میں بھی ہم نہیں ہوں گے، لیکن 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا یہ وہ مبارک مہینہ، یہ 1500 سالہ یہ وہ سلسلہ ہے۔ تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً اس بات کی طرف میں توجہ کروانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس سال جو جشن ولادت منایا جائے گا وہ 1500 سالہ ہے۔ اچھا یہ بات ذہن نشین رکھیں، 1400 سال میں ہم نہیں تھے اور 1600 سال میں ہم بھی نہیں ہوں گے، تو 1500 سالہ ہماری زندگی کے وقت جاگے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ خوبصورت، وہ کہتے ہیں نا کاؤنٹنگ کے لحاظ سے، اعداد کے لحاظ سے یہ خوبصورت 1500 سالہ جشن، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی مزید اس میں آگے بڑھنا چاہیے، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہیے۔ جس نبی کے جھنڈے کو لے کر ہم جو ہے نا نکلتے ہیں، جس نبی کا میلاد ہم منا رہے ہیں، جن سے محبت اور عقیدت کے اظہار ہم کرتے ہیں، جن کے آنے پر ہم جو نا مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اور مرحبا یا رسول اللہ کی سرکار دو عالم علیہ السلام کی آمد کی دھومیں مچاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کی سنتوں کو بھی اپنائیں۔ یہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ یہ جشن ولادت منانے کا مقصد جگہ جگہ جو حضور کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے واقعات، ولادت کے بعد کے واقعات، عشق رسول کو بیان کرنا، صحابہ کے انداز محبت بیان کرنا، حضور علیہ السلام کو حلیہ مبارک ولادت سے لے کے حضور علیہ السلام کے وفات ظاہری تک، امت بلکہ جانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کو امت کے لیے جو خیر خواہی، اور حضور علیہ السلام کا جانا بھی امت کے لیے رحمت، یہ سب بیان کرنا کس لیے ہے؟ کہ حضور علیہ السلام آئے ہیں، حضور علیہ السلام آئے ہیں، تو اللہ ہمیں کچھ حضور کو تحفہ بھی تو دینا چاہیے، اور تحفہ کیا ہونا چاہیے؟ جو حضور کو پسند ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا یہ تحفہ نہ دیں؟ حضور علیہ السلام کا مبارک چہرہ جس پر علماء فرماتے ہیں داڑھی مبارک، کیا یہ نہ دیں؟ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی شریعت مطہرہ کی حدود سے جو نا روح گردانی نہیں کی ہے کہ ہم شریعت کے پابند نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حلال کی اپنی امت کو ترغیب دی ہے، ہم حلالی نہ ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حرام سے بچایا ہے، بلکہ جو حرام کی طرف لے جانے والی ان چیزوں سے بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے، منع فرمایا ہے کہ ہم ایسے نہ بن جائیں۔ حضور علیہ السلام نے امت کا خیر خواہ بنایا ہے، امت کا ہمدرد بنایا ہے، امت کے رہنما ہمیں بنایا ہے، تو کہ ہم امت کے خیر خواہ، ہمدرد، حاجت روا اور اس کے ہم نوا نہ بن جائیں۔ تو آئیے اس بار جشن کا ایک خوبصورت انداز یہ لیتے ہیں، منائیں گے جشن سرشار ہو کر، گھر بھی سجائیں گے، گلیاں بھی سجائیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سجائیں گے۔ حضور کا جشن بھی منائیں گے اور عبادتیں بھی کریں گے، حضور کا جشن بھی منائیں گے، جھنڈے بھی لگائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے ہم پر احکامات فرض کیے ہیں ان کا بھی احتیاط خاص خیال رکھیں گے۔ تو آئیے مل کر میرے ساتھ عقیدت کے ساتھ نعرے لگا لیجئے، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مصطفیٰ کی آمد، سرکار کی آمد، تمام دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، عاشقان رسول کو
حضور علیہ السلام کا جشن ولادت بہت بہت مبارک۔